بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ کلمہ خاتم النبیین کو واضح کرنے کے لیے لغت عرب سے مختلف عبارتیں اور مختلف کتب کے حوالے ذکر کیے جا رہے تھے۔ سابقہ ویڈیو کا ہی تسلسل ہے، اسی عنوان کا بقیہ حصہ آج کی اس ویڈیو میں ہے۔ تو 4 حوالے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ کلمہ خاتم کو پڑھا کیسے جاتا ہے، اس میں قرأت کے اعتبار سے کتنی روایتیں ہیں، ان کے معنی نقشے کی صورت میں، یہ تمام تر چیزیں گزر چکی ہیں۔ حقیقی مجازی معنی کا بیان بھی، جہاں سبق چھوڑا تھا اس سے آگے آج شروع کرتے ہیں۔ 5واں حوالہ ہے قاموس سے۔ والخاتم آخر القوم کالخاتم ومنہ قولہ تعالی وخاتم النبیین ای آخرہم۔ ترجمہ: اور خاتم بالکسر اور بالفتح قوم میں سب سے آخر کو کہا جاتا ہے، اسی معنی میں ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد خاتم النبیین یعنی آخر النبیین۔ اس میں بھی لفظ قوم بڑھا کر قاعدہ مذکورہ کی طرف اشارہ کیا گیا، نیز مسئلہ زیر بحث کا بھی نہایت ہی وضاحت کے ساتھ فیصلہ کر دیا۔ فرماتے ہیں، لغت عرب کے غیر محدود دفتر میں سے چند اقوال ائمہ لغت بطور مشت نمونہ از خروارے پیش کیے گئے ہیں، جن سے انشاءاللہ تعالی ناظرین کو یقین ہو گیا ہوگا کہ از روئے لغت عرب آیت مذکورہ میں خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتے، اور لفظ خاتم کے معنی آیت میں آخر اور ختم کرنے والے کے علاوہ ہرگز مراد نہیں بن سکتے۔ یہاں پر 5 مستدلات ذکر کیے گئے ہیں، جبکہ ختم نبوت کامل کے اندر آپ کو 11 مستدلات مل جائیں گے لغت عرب کے حوالے سے، قوامیس وغیرہ سے جو انہوں نے حوالے دی ہیں، عبارتیں وغیرہ ذکر کی ہیں۔ اب یہاں پر میں کچھ مزید وضاحت کرنا چاہوں گا۔ یہاں تک ہم نے جتنی بحث کی ہے اور جتنے مستدلات پڑھے ہیں، یہ سارے حقیقی معنی کے اعتبار سے تھے۔ آخر القوم، آخر الانبیاء اور دیگر جو معنی ثابت کیے گئے ہیں، یہ تمام تر حقیقی معنی سے متعلق تھے۔ چونکہ جب تک حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہو، مجازی معنی کی طرف نہیں جایا جا سکتا۔ مسلم قاعدہ ہے، اصول فقہ میں آپ نے پڑھا، اور ویسے بھی وقلاء دنیا کا اس پہ اتفاق ہے کہ اگر حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہو تو وہاں پر مجازی معنی کی طرف نہیں جاتے۔ لیکن اگر مجازی معنی کی طرف بھی چلے جائیں، اگرچہ ضرورت نہیں ہے لیکن اگر چلے بھی جائیں، پھر بھی قادیانیوں کا مدعا ثابت نہیں ہو سکتا۔ قادیانیوں کے لیے اس میں پھر بھی گنجائش نہیں نکل سکتی۔ مجازی معنی کے اعتبار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ہی ثابت ہوگا۔ میں تھوڑی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ خاتم کا مجازی معنی تھا مہر۔ اب مہر 2 طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک مہر وہ جو کاغذ وغیرہ پر لگائی جاتی ہے تحریر کے بعد، اور ایک مہر وہ ہوتی ہے جس کو ہم سیل پیک کہتے ہیں، یا ڈاک خانے وغیرہ میں جب آپ کوئی ڈاک بھیجتے ہیں، کوئی قیمتی ڈاک ہو تو اس پر وہ مہر لگاتے ہیں، جس کو خاتم البرید عربی میں کہا جاتا ہے۔ تو اب ان دونوں کے اعتبار سے اگر آپ معنی دیکھیں تو اس کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ہی ثابت ہوگا۔ پہلا معنی مہر کا جو میں نے ذکر کیا کہ کسی تحریر وغیرہ پہ مہر لگانا، تو واضح سی بات ہے، صاف سی بات ہے کہ ہمیشہ تحریر کے آخر میں مہر لگائی جاتی ہے، اور جب مہر ایک بار لگ جائے اس کے بعد اس تحریر میں کاٹ چھانٹ کرنا یا اس سے کمی کرنا، اضافہ کرنا، اس کا امکان ہی نہیں ہوتا، اس کی اجازت ہی نہیں ہوتی، وگرنہ اس مہر کی جو حیثیت ہے وہی ختم ہو جاتی ہے۔ مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے اندر کسی قسم کی کمی یا اضافے کو نہیں کیا جائے گا۔ ابن فارس رحمہ اللہ 395 کی ان کی وفات ہے، اپنی کتاب معجم مقاییس اللغہ میں لکھتے ہیں، فَأَمَّا الْخَتْمُ وَهُوَ الطَّبْعُ عَلَى الشَّيْءِ فَذَلِكَ مِنَ الْبَابِ أَيْضًا لِأَنَّ الطَّبْعَ عَلَى الشَّيْءِ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ بُلُوغِ آخِرِهِ فِي الْإِحْرَازِ وَالْخَاتَمُ مُشْتَقٌّ مِّنْهُ لِأَنَّ بِهِ يُخْتَمُ۔ فرماتے ہیں کہ لفظ ختمہ جس کے معنی کسی چیز پر مہر لگانا، تو یہ لفظ بھی اسی باب سے ہے، کیونکہ کسی چیز پر مہر اس وقت لگتی ہے جب وہ چیز پوری ہو جائے اور سمیٹ لی جائے، اور لفظ خاتم اسم اعلیٰ اسی مادہ سے بنایا گیا ہے کیونکہ اس کے ذریعے مہر لگائی جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب ایک چیز پوری ہو جاتی ہے، جب آپ کی تحریر مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ اس پہ مہر لگاتے ہیں۔ اب اس مہر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کمی اور اضافہ نہیں کیا جائے گا۔
جو دوسری مہر ہے جو میں نے آپ سے ذکر کی کہ جس کو ہم سیل پیک کہتے ہیں، قرآن پاک کی آیت میں بھی ہم نے معنی پڑھا رحیق مختوم ختامہ مسک، تو یہ جو مہر ہوتی ہے یہ بھی اس لیے لگائی جاتی ہے کہ اب اس چیز کے اندر نہ کوئی خارجی چیز داخل ہو سکتی ہے، نہ اس کے اندر داخل موجود چیز اس سے خارج ہو سکتی ہے۔ مثال پہلے بھی آپ کو دی تھی کہ آپ دوائیوں کی دکان پہ جاتے ہیں، میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہیں، اس سے دوائی خریدتے ہیں تو آپ سب سے پہلے سیل چیک کرتے ہیں، اس کی مہر چیک کرتے ہیں کہ اگر سیل کھلی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی کمی یا اضافے کا احتمال ہے، کہ کسی نے کوئی چیز اس میں ڈالی یا اس سے نکالی، اس کا احتمال باقی ہے۔ اگر سیل پیک ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی چیز داخل نہیں ہوئی اور اس سے بھی کوئی چیز باہر نہیں نکلی۔ ایسے ہی ڈاکخانہ ہے، اور جب وہ مہر لگا دیں، اب اس مہر کو اگر کسی نے توڑ دیا تو مطلب اس کے اندر اب اضافہ یا کمی کا احتمال ہے، لیکن اگر مہر باقی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اب اس کے اندر نہ کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے، نہ اس سے کوئی چیز باہر نکل سکتی ہے۔ تو بہر صورت دونوں اعتبار سے جو معنی ثابت ہوگا، چاہے وہ مہر صفحات پہ لگانے والی ہو تحریر کے اوپر، چاہے اس مہر سے مراد وہ سیل ہو، خاتم البرید وغیرہ ہو، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ہی ثابت ہوگا۔ خلاصہ کیا ہوا؟ حقیقی معنی ہو یا مجازی معنی ہو، بہر صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کے دروازے کو بند کرنے کا معنی ہی حاصل ہوگا۔ ابتدا میں جو ہم نے خاتم النبیین کی تفسیر قرآن سے پڑھی تھی اور 7 آیات کو ذکر کیا تھا، تو وہ 7 آیات کا جو ترجمہ تھا مہر لگانا وہ خاتم النبیین کے اعتبار سے مجازی معنی تھا۔ تو وہاں پر بھی آپ کو 7 دلیلیں ذکر کر کے یہ بتا دیا گیا کہ مجازی معنی سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہی ثابت ہوتی ہے۔ تو یہاں تک بحث تھی، جس میں کچھ اضافے بھی کیے گئے لغت عرب کے حوالے سے کہ خاتم النبیین کا ان کے ہاں کیا معنی ہے۔ اب آگے خلاصہ کی طرف چلتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاتم النبیین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن و سنت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین رحمہم اللہ کی تفسیرات کی روح سے اس کا معنی آخری نبی کا ہے، اور اصحاب لغت کی تصنیفات نے ثابت کر دیا کہ خاتم کا لفظ جب جمع کی طرف مضاف ہے تو اس کا معنی سوائے آخری کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے بھی خاتم کو جمع کی طرف مضاف کیا ہے، اور وہاں بھی اس کے معنی آخری کے ہی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ میں یہ نص مرزا قادیانی کی اپنی کتاب سے آپ کی سکرین پہ اس کا عکس لے آتا ہوں، پیش کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اس بحث کی طرف آتا ہوں اور کچھ چند جملے اس پہ عرض کرتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے اس کی کتاب کا عکس موجود ہے، طویل عبارت ہے، اس کی طرف نہیں جاتے، اس جملے کی طرف جاتے ہیں تاکہ آپ کو یقینی کیفیت حاصل رہے کہ اس کی کتاب میں ہی موجود ہے اور اس کی اپنی عبارت ہے۔ دیکھیے، اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ اب یہ عبارت اس کی اپنی کتاب کا عکس آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب اس عبارت کی فہم کی طرف آتے ہیں۔ مؤلف رحمہ اللہ یہاں اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کہا کہ جب جمع مضاف کی طرف یا قوم کی طرف یا افراد جماعت کی طرف خاتم کی نسبت ہوتی ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے آخر الاولاد، آخری، اور یہی کلمہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی ذات کے بارے میں بھی استعمال کیا کہ میں اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ آخری بیٹا ہے اپنے والدین کا، اس کے بعد کوئی اور بچہ پیدا نہیں ہوا۔ تو اگر خاتم النبیین پر اسی معنی کو منطبق کیا جائے تو اس کا بھی یہی حاصل نکلے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نبوت کو ختم کرنے والی ہے، تمام انبیاء کے بعد یعنی آخر میں آنے والی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہاں وہ معنی لے لیا جائے خاتم النبیین کا جو قادیانی کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی وہ نبوت کی مہر ہے اور آپ جس کو مہر لگائیں گے وہ نبی بن جائے گا، تو پھر اس اعتبار سے اگر آپ خاتم الاولاد جو مرزا غلام احمد قادیانی اپنی ذات کے لیے استعمال کرتا ہے، اگر وہ معنی آپ اٹھا کے یہاں منطبق کر دیں تو ایک بہت نامناسب سی بات یہاں بن جائے گی اور نامناسب معنی پھر حاصل ہوگا۔ تو اس لیے جیسے خاتم الاولاد کا مطلب آخری بیٹا ہے، ایسے خاتم النبیین کا مطلب یہی ہے کہ آخری نبی،
جیسے خاتم الاولاد کا مطلب یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد کوئی بچہ اس کے والدین کا پیدا نہیں ہوا، ایسے ہی خاتم النبیین کا معنی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نبوت کو ایسا ختم کرنے والی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک خاتم النبیین کا معنی ابتدائی دور میں کیا تھا اس پر استشہادات اور اس کی عبارتیں اسکرین پہ لاؤں گا۔ آج ہم اپنے اس سوال کو ختم کرتے ہیں۔ یہ اضافہ اور اختیاری مطالعہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ملے گا۔ فیاق القلوب صفحہ نمبر 157 اور خزائن یعنی روحانی خزائن میں صفحہ نمبر 479 جلد نمبر 15، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کا عکس میں نے اسکرین پر آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس سوال کا آخری موضوع یا دوسرا جز بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ختم نبوت کے موضوع پر کتابوں کے نام۔ اس مقدس موضوع پر اکابرین امت نے 20 کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے 10 کتابوں کے نام یہ ہیں۔ پہلی کتاب اس میں ہے فلسفہ ختم نبوت، اس کے مؤلف ہیں مولانا حفظ الرحمن سیوہاری رحمہ اللہ۔ یہ ایک رسالہ ہے 43 صفحات کا، مولانا حفظ الرحمن سیوہاری رحمہ اللہ نے اس کو تالیف کیا ہے۔ دوسری کتاب ہے عالمگیر نبوت، اس کے مؤلف مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ ہے۔ تیسری کتاب ختم نبوت کامل، یہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تالیف ہے، انتہائی قیمتی کتاب ہے، اس کو اول تاخیر آپ کو ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ 3 حصے ہیں اس کے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو 99 آیات سے 100 آیات سے ثابت کیا گیا، اس کی تفصیلات، توضیحات، تشریحات بھی ذکر کی گئیں۔ پھر اس کے بعد 210 روایتیں دوسرے حصے میں ذکر کی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ثابت کیا، اور آخری جو تیسرا حصہ ہے اس کے اندر ختم النبوت فی الآثار اس کو ذکر کیا، جس میں اجماع بھی ہے، صحابہ، تابعین، محدثین، مفسرین، فقہاء، متکلمین، صوفیاء کرام وغیرہ کی آراء کو بھی ذکر کیا ہے۔ انتہائی کمال کی کتاب ہے، اس کو اول تاخیر ضرور آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ مسک الختام فی ختم نبوت سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم، مشمولہ احتساب قادیانیت جلدوم، یعنی احتساب قادیانیت جس کی جلدیں تقریباً 60 تک پہنچ چکی ہیں، اس کی جلدوم کے اندر یہ رسالہ موجود ہے۔ اس کے مؤلف ہیں مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمہ اللہ۔ اس کے بعد 5ویں کتاب ہے خاتم النبیین، اس کے مؤلف حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ ہیں۔ یہ کتاب فارسی میں ہے، اس کا ترجمہ مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ ایک ہی جلد کے اندر یہ فارسی اور اردو دونوں مل جاتے ہیں، یعنی فارسی جو اصل عبارت ہے وہ بھی اور اس کے ساتھ ترجمہ بھی ایک ہی کتاب کے اندر موجود ہے۔ آگے 6ٹھی کتاب مسئلہ ختم نبوت علم و عقل کی روشنی میں، یہ بھی رسالہ ہے مولانا محمد اسحاق سندیلوی رحمہ اللہ کا، اس کو بھی ضرور زیر مطالعہ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ختم نبوت قرآن و سنت کی روشنی میں، اس کے مؤلف مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ، اور اس کے بعد 8واں ہے عقیدہ ختم نبوت، اس کے مؤلف ہیں مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ، اور یہ مندرجہ تحفہ قادیانی جلد اول، تحفہ قادیانی جس کی 4 جلدیں چھپ چکی ہیں، اس کی جلد اول کے اندر یہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد 9ویں کتاب ہے عقیدۃ الامہ فی معنی ختم النبوہ، یہ حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے۔ اور اس کے بعد آخری جو کتاب یہاں جس کی تجویز دی گئی ہے وہ ہے ختم نبوت، پروفیسر یوسف سلیم چشتی رحمہ اللہ کی۔ تو یہ 10 کتابیں یہاں پر آپ کو ان کی تجویز دی گئی ہے۔ کوشش ہے کہ تمام کتابوں کی لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں، اگر تمام کتابوں کے نہ ہوئے تو کچھ کتابوں کے انشاءاللہ ضرور آپ کو لنکس ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے سوال نمبر 2 کو مکمل کر لیا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم خاتم النبیین کا معنی جو ابتدائی دور میں مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں موجود ہے اس کی کچھ عبارات ذکر کریں گے، اور پھر اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کو ان 2 اسباق کی مشق ملے گی، اس کو آپ ضرور حل کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔